رانا صاحب، عمران خان صاحب کے بقول ارشد شریف کو پاکستان اس لیے واپس بلایا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ وہی کیا جائے جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، اور اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بے لباس کیا گیا اور میری ویڈیو بنائی گئی۔ اس کی کوئی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں میر صاحب، اس کی 100% انکوائری ہونی چاہیے۔ ایف آئی اے کے جو لوگ اس ٹیم میں شامل تھے، میں نے ان سے بڑی یعنی ڈسکریٹ میں نے ان سے اپنا انکوائری کی ہے، میں نے ان سے پوچھا ہے، ڈی جی ایف آئی اے سے پوچھا ہے۔ وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مجسٹریٹ تھا اور مجسٹریٹ کے ساتھ ہم نے وہاں پہ ریڈ کیا، ہمارے ساتھ لیڈی پولیس بھی تھی۔ وہ اس بات کا دعوے دار ہیں کہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر اعظم سواتی صاحب چاہتے ہیں تو جس لیول پہ اور جس طرح سے چاہتے ہیں یہ معاملہ ہم انکوائر کرنے کو تیار ہیں، اور اگر کوئی اس کا ذمہ دار پایا جائے تو بالکل سب سے پہلے میں اس کے خلاف وہ ایکشن لینے کو تیار ہوں۔ میں نے ان سے پوری بات پوچھی ہے۔ دراصل اس میں ایک بات، کیونکہ جب ریڈ ہوتا ہے تو اس میں کوئی 1 2 یا 10 آدمی نہیں ہوتے، زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور جب اعظم سواتی صاحب کے گھر پہ گئے ہیں تو یقیناً وہ ایک بڑی ریڈنگ پارٹی ہوگی۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ جب ریڈ ہوا تو اعظم سواتی صاحب اپنے گھر سے نکل کے ان کے گھر کے پیچھے کوئی جنگل ہے تو وہ وہاں پہ چلے گئے خود کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو وہاں پہ ان کو کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ لگا وہاں پہ ان کو تلاش کرنے میں، اور جب وہاں سے یہ ان کو ملے ہیں تو وہاں سے گاڑی تک لانے کے دوران اگر کسی نے کوئی ان کو دھکا دیا ہے یا ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہے، تو یہ ایک ایریا جو مجھے اپنے طور پہ لگتا ہے کہ شاید اس کا کوئی واقعہ ہو۔ لیکن یہ جس طرح سے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کمرہ اور بے لباس، یہ تھرو آؤٹ میں نے پوچھا ہے تو جو لوگ ریڈنگ پارٹی میں تھے تو سب نے بڑے دعوے سے یہ کہا ہے، ڈی جی ایف آئی اے نے کہا ہے کہ جی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، ہم اس بات کو فیس کرنے، انکوائری میں جانے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور یہ بات یہ درست نہیں ہے۔ اچھا رانا صاحب، ایک اور بھی بات سن لیں عمران خان صاحب کی، اس کے بعد میں عمران خان صاحب کو کوئی کلپ نہیں چلاتا، ذرا سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک اسلام آباد میں جب سے ایک ڈرٹی ہیری آیا ہے، ڈرٹی ہیری وہ ہے، آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی ڈرٹی ہیری کی، وہ ایک ایسا کوئی سپاہی تھا جو کہ بس بندوق کا فیس ساروں کو ادھر ادھر گولیاں مارتا پھرتا تھا، اس کا نام ڈرٹی ہیری رکھا ہوا تھا۔ یہ اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری آ گیا، اور جب سے یہ آیا ہے کبھی کسی کو ننگا کر کے، ویسے اس کو ننگا کرنے کا کیا شوق ہے؟ جی رانا صاحب، یہ اب سوال اس لیے عمران خان صاحب اٹھا رہے ہیں کہ پہلے وہ کہتے ہیں جی کہ شہباز گل کو ننگا کیا گیا، پھر اعظم سواتی کو ننگا کیا گیا، جمیل فاروقی کا بھی آج انہوں نے نام لیا۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس قسم کا سلوک آپ کے ساتھ مشرف صاحب کے دور میں نہ صرف آپ کے ساتھ ہوا، وہ ہم آج تک نہیں بھول پائے، کتنی زیادتی ہوئی تھی آپ کے ساتھ، تو یہ اب آپ وزیر داخلہ ہیں تو آپ کے دور میں لوگوں کو ننگا اگر کیا جائے گا تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگلے 20-25 سال تک یہ لوگ یاد رکھیں گے؟ نہیں، دیکھیں میر صاحب، اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ جب شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا اور وہ اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں تھے، میں نے ایک ایس پی رینک کے بندے کو وہ اس ذمہ داری پہ لگایا کہ آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو چائے پانی کھانا ہر چیز، اور میں اس بات کی وہ گارنٹی دینے کو تیار ہوں کہ ان دیٹ کسٹڈی وہ میں نے خود آفیسر سے وہ اس بارے میں پوچھا ہے کہ اس بارے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ اب دیکھیں، جب وہ پہلے دن عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اس کے بعد پھر انہوں نے بات کی تشدد کی، پھر اس کے بعد وہ تشدد چلا گیا جنسی تشدد کے اوپر، پھر جنسی تشدد وہ چلا گیا الیکٹرک شاکس کے اوپر۔ اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے یہ تو پھر لگتا یہ ہے کہ یہ سیاسی بیانیاں بنا رہے ہیں، یا تو یہ ہے نا کہ یہ کوئی صحیح بات کریں، جتنی بات کوئی ہے اس کی ایویڈنس پیش کریں، اور انکوائری میں آ کے تو ہم تو بالکل خود اس قسم کے ظلم کا نشانہ رہے ہیں، ہم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس قسم کا ظلم وہ کسی سے بھی برداشت کریں۔ اور جتنی دیر شہباز گل صاحب بھی اور یہ دوسرے صاحب بھی وہ ہماری کسٹڈی میں رہے ہیں، میں خود ذاتی طور پہ اس بات کا میں نے خیال رکھا ہے کہ ان کے ساتھ
کسی قسم کا بھی، بلکہ ان کی عزت اور احترام کے مطابق جو ہے وہ جو ان کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔